ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سنا ہے کہ دبئی پہنچ گئے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں بلکہ 3 دن کے ایک بائی لیٹرل وزٹ پہ۔ ایک تو ظاہر بات ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کوئی پیسہ آ رہا ہے، اور یہ اگلے 1-2 مہینے میں پاکستان کے اندر ایک طرف ہم بھارت دیکھتے ہیں ان کے یو اے کے ساتھ بڑا سٹیبل پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک ریلیشنز ہیں، بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ شاید کر لیا ہے جی سی سی کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پاکستانی وزیر اعظم ہر دوسرے چوتھے مہینے جاتے ہیں یو اے ای، کہتے ہیں پیسے دیں، پیسے کیوں نہیں ابھی تک پاکستان آ رہے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم نے دروازے بھی کھول دیے، ہم نے سارا کچھ کر دیا، ہم لوگ وہ لیکن دیکھیں کسی بھی ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ جو کرے گا، چاہے وہ کوئی ملک کرے یا کوئی پرائیویٹ انویسٹر کرے، وہ کون سی چیزوں کو، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا جن کے اوپر وہ جن کو بیس بنا کر وہ اپنی فور کاسٹ کرتے ہیں، جن کو بیس بنا کر وہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، جن کو بیس بنا کر وہ اپنے پالیسی انیشیٹوز لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے رول آف لا، جو ہم یہاں روز آئے دن کورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی چیز دیکھیں، رول آف، جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی انیشیٹوز کی یا جوڈیشری کی، تو پالیسی ہمارے یہاں کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس کی پالیسی کی۔ تو دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک دیکھے گا آنے سے پہلے، ایک رول آف لا، ایک دوسرا دیکھے گا کہ ان کی پالیسی کے انیشیٹوز کو کس طرح سے یہ گڑبڑ بچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اگر یہ ہمیں ٹو منتھس ڈاؤن دا لائن اگر ہم یہ پرپوزل سوٹ نہ کیا تو ہم اس کو اسکریپ کر دیں گے۔ یہ بالکل آن ریکارڈ چیزیں ہیں، آپ جا کے پوچھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں معاہدے کرتے ہیں اور ہر دوسرے مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے، 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں، شکلیں بدلی ہوتی ہیں، وہاں کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آل دیز تھنگس دے میک اے ڈفرینس۔ اس کے بعد پالیسی میں پھر آپ دیکھیں، ہم نے یہ تو بات آپ پھر ٹیکس کا سسٹم ہے، ہر دوسرے مہینے، ہر 15 دن کے بعد ہم ایک نیا ٹیکسیشن سسٹم لے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اب پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، اب چونکہ پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، ہم نے آئی ایم ایف کو رپورٹ کرنا ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اور جتنے بھی ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے جی، ہم نے ٹیکس کو بڑھانا ہے۔ اب ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کا ریئلسٹک کوئی سولوشن نکالیں، جیسے کہ ریئلسٹک سولوشن سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں۔ جب تک آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے، ہاؤ کین یو نو کہ کتنا بلیک اکانومی چل رہی ہے، کتنی آپ کی پراپر اکانومی چل رہی ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ 80%، 70%، تو 80% چلی گئی ہوئی ہے، اور وہ ٹیکس نیٹ سے بالکل باہر ہے۔ پھر آپ دیکھیں فری لانسنگ کا اتنی بڑی ایک مارکیٹ ہے، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ تو جب آپ کو جو ریئلسٹک جو سولوشنز ہیں ان کو چھوڑ کر، جب آپ نے، کیونکہ آپ نے محنت ہی نہیں کرنی، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے تو وقت ٹپاؤ والی ایک ہماری ایڈ ہاک پالیسیز ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جو بڑی بڑی جو چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، دین وی جمپ آن ٹو دیم، اینڈ دین، اور اس کے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر اب دیکھیں نا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ نے یہ امبارگو لگا دیا کہ آپ اپنی پروفٹ جو ہے وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ آپ کو پیسہ یہاں چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ پالیسی کا انیشیٹو لیتے ہیں کہ یو کینٹ ٹیک یور پروفٹ آؤٹ سائڈ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈالر فلائٹ نہیں آپ کو چاہیے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ ایک پورا کالا بازار کھلا ہوا تھا ڈالرز کی، فارن ایکسچینج کا۔ تو پھر اس پہ مطلب آپ کس طرح سے ایک بلیک اکانومی کو آپ پورا تھرائیو ہونے دے رہے ہیں، چلنے دے رہے ہیں، پر اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ اور لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا ان ریئلسٹک اپروچ ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کو روکنے کا ہی مترادف ہے نا، کہ یو آر پوٹنگ ان ریئلسٹک امبارگوز آن، تو فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی ایسے ماحول میں؟